ناظرین، چین کی فضائیہ، چین کی ایئر فورس کے چیف پاکستان آئے ہیں۔ کیا کہانی ہے، کیا کرنے آئے ہیں؟ اس سے پہلے پاکستان کے ایئر چیف بھی چائنا گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک جنگ ہوئی، ایک مارکا ہوا، مارکا حق ہوا۔ اب چین کے فضائیہ کے چیف آئے ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں آئے؟ اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ترکی کا بھی ایک بڑا اعلیٰ سطح کا وفد، ڈیفنس والے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ کیا کرنے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں کیا چیزیں ہیں ایسی جو ڈسکس ہونے جا رہی ہیں، اور ایسا کیا اتحاد ہے جو بننے جا رہا ہے، بڑا اتحاد، ایک ملٹری اتحاد، جی ملٹری الائنس۔ اور پھر یہ کہ پاکستان کے فضائی بیڑے میں اور کیا کیا چیز شامل ہونے جا رہی ہے، یہ ساری تفصیلات کے ساتھ میں ہوں میاں طاہر۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ایئر چیف آج سے کوئی 4 سے 5 ماہ پہلے انہوں نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 6 ماہ پہلے چائنا کا دورہ کیا تو انڈیا میں ایک ہاہاکار مچی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انڈیا نے ایک غلطی کر لی، ایک مس ایڈونچر کر لیا، تو اس کا اتنا برا جواب ملا، اس کے لیے اتنا بڑا جواب تھا، ایک اتنا برا اور بھیانک تھا کہ شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج جو ایئر چیف آئے ہیں چائنا کے، تو یہ اس پہ بڑی ایک جو ڈیفنس کے جو ماہرین ہیں ان میں ایک بحث ہے کہ یہ محض ایک دورہ ہے، ایک خیر سگالی دورہ ہے، یا مطلب کچھ ہمارے فضائی بیڑے میں کچھ چیزیں شامل کرنا ہی مقصد ہے، یا اس سے کوئی بڑا مقصد ہے۔ تو اس میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنا سکہ جیسے منوایا ہے، جو اس نے فضاؤں کے سلطان ہونے کا جو اعزاز حاصل کیا ہے، اور ایسے ہی حاصل نہیں کیا، پوری دنیا سے حاصل کیا ہے، اور لڑ کے حاصل کیا ہے، اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، تو اس کو ایک دفعہ پھر جو چین کی فضائیہ ہے اس نے تسلیم کیا ہے۔ ان کے جو فضائی سربراہ آئے ہیں یہاں پہ، ان کی فضائیہ کے جو سربراہ آئے ہیں، انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس کی مہارت کے معترف ہیں، اور ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جس انداز سے پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹس نے اور انجینئرز نے اس جنگ کو جیتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہاں تک آپ حیران ہوں گے کہ کیا کہا اس نے کہا کہ چین کی فضائیہ پاکستان کی فضائیہ سے سیکھنا چاہتی ہے، چین کے جو پائلٹس ہیں وہ پاکستان کے پائلٹ سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، وہ اس مہارت کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ جنوبی افریقہ کی فضائیہ کو بھی پاکستان ٹریننگ دے گا، تربیت دے گا۔ اقبال نے ایک دفعہ ساقی نامہ لکھا تھا، اور اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ اقبال نے کہا تھا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جگر سے وہی تیر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ تو اقبال کی یہ جو خواہش، یہ جو دعا تھی، وہ آج قبول ہوئی ہے، اور ہمارے جوان اتنے بڑے ملکوں کے، اتنے بڑے پیر کہتے ہیں بڑوں کو، بڑے ملکوں کے استاد بن رہے ہیں اور استاد ہیں۔ یہ کہنے کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دراصل وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں وہ انہوں نے J-10C، اس سے پہلے JF تھنڈر بلاک 3 اور
یہ جو J-35 ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جو شامل ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے تربیت لی ہے ٹیکنیکلی، اور چینی فوج کو تربیت، چینی فضائیہ کو تربیت دی ہے اصل مہارت کہ جہاز کیسے اڑاتے ہیں۔ اور پاکستان کی فضائیہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پائلٹس جو ہیں وہ اپنا سکہ بہت دفعہ منوا چکے ہیں اور ڈاگ فائٹ کے ماہر ہیں۔ جس طرح سے وہ جہاز کو ایک ایک منٹ میں الٹا اور سیدھا کر کے، وہ اقبال ہی یہاں یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا پلٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ تو یہ جو جہاز ہیں، یہ جو پائلٹس ہیں، یہ ان کو پہلے پلٹتے ہیں، پھر جپٹتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اپنا خون اور جوش جو ہے وہ جمع رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری فضائیہ کی جو صلاحیت ہے، ان کا اعتراف دنیا کے سطح پہ، عالمی سطح پہ۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کو کیا شامل ہونے جا رہا ہے پاکستان کے فضائی بیڑے میں۔ تو پاکستان کے فضائی بیڑے میں J-35 شامل ہونے جا رہا ہے۔ یہ فائٹر جیٹ ہے، یہ 5th جنریشن جہاز ہے، اور اس کی خصوصیات میں نے پہلے بھی گنوائی ہیں۔ جتنی اس کی خصوصیات گنواتے جائیں ٹائم بہت اس میں لگے گا، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تو 5th جنریشن جہاز ہے، یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ راڈار اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس پہ PL-17 جو میزائل ہے وہ فٹ ہوتا ہے، جو اس وقت سب سے جدید ترین جہاز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس مار کرتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ بھارت کے اواق سسٹم کو نشانہ بنا سکتا ہے، یہ اس کا جو سپائڈر سسٹم ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہ ایرو 2 ایرو 3 کو نشانہ بنا سکتا ہے جو اسرائیل نے استعمال کیا، اور وہ اب بھارت کو بھی شاید دے رہا ہے۔ یہ بھارت کے بمبار طیاروں کو فضا میں نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ خود تو نظر نہیں آتا، تو ان کو یہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ سپر سونک جہاز ہے، اور یہ جو آئل ٹینکرز اڑ رہے ہوتے ہیں فضاؤں میں، یعنی کہ جو فضا میں جو جہازوں میں ری فیولنگ کے لیے جو اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اس کا جو راڈار ہے وہ 400 میٹر اس کی رینج ہے، 400 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلی سے لاہور کی طرف، بامبے سے کراچی کی طرف کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا جب یہ فضاؤں میں ہوگا۔ تو اگر یہ اڑے گا تو یہ اس کو نہ صرف دیکھے گا بلکہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ J-35 کی وجہ سے اب ہماری فضائیں آپ سمجھیں کہ محفوظ ہیں۔ اب پاکستان اس کے علاوہ KG-3000 اواق سسٹم بھی لے رہا ہے۔ یہ جو اواق سسٹم ہے یہ فضائی نگرانی کرے گا، اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے۔ یہ 1000 کلومیٹر کا مطلب یہ اگر اپنی فضائی سرحد کے بالکل پاس جا کے کھڑا ہو تو یہ آگے 1000 کلومیٹر آگے دیکھ سکتا ہے، 1000 کلومیٹر رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھ سکتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ پورے بھارت کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ جو بھارت والے کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک ایک چیز پہ ان کی نظر تھی، وہ نظر رہے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان HQ-19A حاصل کر رہا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس وقت دنیا کا جدید ترین سسٹم ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں رہا کہ یہ امریکہ کے آئرن ڈوم، تھاڈ اور ایرو 2 اور ایرو 3 ان سب سے بہترین یہ سسٹم ہے۔ ایرو 2 ایرو 3 اور جو آئرن ڈوم ہے یہ تو اسرائیل میں ناکام ہوتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھے، ایک صرف تھاڈ رہ گیا ہے، یہ اس سے بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان Z-10ME 40 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور ان ہیلی کاپٹرز کو کہتے ہیں ٹری ٹاپ کلر، یعنی کہ درخت کی اونچائی پہ جا کے یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ میزائل برسا سکتا ہے، اور اس سے خاص طور پہ دہشت گردوں، یعنی کہ پہاڑوں کے اندر جا کے پہاڑی سلسلوں میں اور پہاڑوں کی نیچے جو کھائیاں ہیں وہاں پہ چھپے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنانا آسان ہوگا۔ اور اس پہ جو میزائل لگ رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے CM-501XA۔ اس کی جو رینج ہے وہ 70 کلومیٹر ہے۔ یہ اسرائیل کا جو سپائڈر میزائل ہے اس سے، سپائکس میزائل جو ہے اس سے اس کی رینج 25 کلومیٹر زیادہ ہے۔ اور اب میں آپ کو آتا ہوں اصل خبر کی طرف، بڑی خبر کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایئر چیف کا دورہ ہے اور اس کے ساتھ ہی
جو ترکی والے آ رہے ہیں، ترکی کا جو اعلیٰ سطحی ڈیفنس کا دورہ ہے، یہ بیسیکلی نئے ملٹری اتحاد یعنی کہ نیٹو کے مقابلے میں جو نیا ملٹری الائنس بن رہا ہے، یہ اس کی طرف پیش قدمی ہے، اور یہ پاکستان میں بیٹھ کے مل کے یہ ایک اسٹریٹجی بنائیں گے جس میں ترکی، پاکستان، ملیشیا اور آذربائیجان اور چین شامل ہوں گے، اور یہ ایک ابتدائی طور پہ یہ ممالک شامل ہوں گے، اور یہ ملٹری الائنس ہے جو آگے جا کے جو ملک اس میں آنا چاہے گا، اور ظاہر ہے کہ کوئی شرائط ہوں گی، بنیادی چیزیں ان کو پوری کرے گا تو وہ اس میں شامل ہوتا جائے گا۔ تو یہ تھی اپڈیٹ، اور مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔